السلام علیکم دوستو، میرا نام نعمان خان ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ان لائمن اسٹوڈیو۔ ایک واقعہ جس کو بیان کیا تھا ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے، جس میں انہوں نے ایک دیندار آدمی کے بارے میں بتایا۔ انہوں نے فرمایا تھا کہ ایک شخص تھا جو ہر دن روزے رکھتا تھا اور ہر رات کو قیام اللیل بھی پڑھتا تھا۔ اس نے اپنی زندگی میں کبھی بھی خود کو کسی بھی حرام کام میں شامل نہیں کیا۔ اس کو پتہ تھا جو لوگ اس کے گھر کے آس پاس رہتے ہیں وہ سب کرپٹ لوگ ہیں، ان لوگوں کے پاس کسی کی چغلی اور بہتان لگانے کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا، اس لیے یہ ان کے ساتھ نہیں بیٹھتا تھا۔ یہ اپنے گھر میں ہی رہتا اور باہر بھی نہیں نکلتا تھا۔ جب بھی اس آدمی کے پاس کھانے کی چیزیں ختم ہو جاتی تب ہی وہ گھر سے باہر نکلتا اور بازار جا کر زیادہ کھانا خرید کر گھر لے آتا، جو کہ اس کے لیے کافی وقت تک کام آ جاتا تھا۔ پھر اس کے بعد وہ اپنے گھر میں ہی رہتا اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت میں ہی لگا رہتا تھا۔ ایک دن اس زمین کے سب لوگ اکٹھا ہو گئے اور کہنے لگے کہ کیا یہ آدمی اپنے آپ کو ہم سے بہتر سمجھتا ہے؟ یہ ہمارے پاس نہیں آتا، ہمارے ساتھ نہیں بیٹھتا، ہمارے پاس سے بھی نہیں گزرتا اور نہ ہی ہم سے بات کرتا ہے۔ جب بھی ہم اس کو دیکھتے ہیں وہ نیچے زمین کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے اور وہ بازار جاتا ہے اور پھر اپنے گھر واپس، نہ کبھی الٹے ہاتھ پر دیکھتا ہے، نہ ہی کبھی سیدھے ہاتھ پر، اور نہ ہی سامنے دیکھتا ہے۔ یہ آدمی بس نیچے دیکھتا ہوا چلتا رہتا ہے۔ تو وہاں کے لوگوں کے دلوں میں اس آدمی کے لیے حسد پیدا ہونا شروع ہو گئی۔ ایسے تھے وہاں کے لوگ۔ شیطان کبھی بھی کسی پر ایسے ہی حملہ نہیں کرتا ہے، لیکن اس کے پاس اپنے لوگ ہوتے ہیں جو اپنے حرام کام لوگوں کے دلوں میں ڈالتے ہیں اور وہ حکم جاری کرتے ہیں کہ وہ دیندار، ایماندار، پرہیزگار پر حملہ کریں۔ تو پھر ان لوگوں نے ایسا ہی کیا۔ تو وہ اس جگہ کے ارد گرد ڈھونڈنے لگے جب تک انہیں اس زمین کی سب سے خوبصورت لڑکی نظر نہیں آ گئی۔ وہ ایک جوان اور پاکیزہ لڑکی تھی۔ پھر وہ لوگ اس لڑکی کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ تم اس آدمی کو بہکاؤ اور اس آدمی کے ساتھ زنا کرو۔ تو یہ لڑکی کہتی ہے کہ یہ میں کیسے کر سکتی ہوں؟ یہ لڑکی اس زمین کی سب سے غریب لڑکی تھی جس کے لیے زندہ رہنا بہت مشکل ہوتا تھا۔ تو ان لوگوں نے اس لڑکی سے کہا کہ اگر تم ہمارا یہ کام کر دو گی تو ہم تمہیں تمہارے وزن کے مطابق سونا دیں گے اور اس سے بھی کئی زیادہ، اور یہ جو بھی غربت ہے جس کا تمہیں سامنا کرنا پڑ رہا ہے وہ سب ختم ہو جائے گی، بس تمہیں ان سب کے لیے اس آدمی کے ساتھ زنا کرنا ہوگا۔ پھر یہ لڑکی اپنے گھر گئی اور اس بارے میں سوچنے لگی، پھر اپنے حالات کے بارے میں سوچنے لگی کہ میرے پاس اب کچھ بھی بچا نہیں ہے، میں غریبی سے مرنے والی ہوں، جس کی وجہ سے یہ لڑکی ان لوگوں کے دیے ہوئے کام کے لیے راضی ہو گئی اور ان کو جا کے کہا کہ ٹھیک ہے میں جاؤں گی اور اس آدمی کے ساتھ زنا کروں گی۔ جب ایک رات کافی ٹھنڈ ہو رہی تھی تو یہ لڑکی اس آدمی کے گھر کے باہر پہنچی اور اس کے دروازے پر دستک دینے لگی۔ جب اس آدمی نے دروازہ کھولا تو دیکھا ایک جوان لڑکی باہر کھڑی ہوئی ہے۔ تو اس آدمی نے اپنا دروازہ بند کر لیا۔ پھر یہ لڑکی اپنی آواز اونچی کر کے بولنے لگی کہ براہ کرم مجھے اپنے گھر کے اندر آنے دو، میں سفر پر تھی اور میں نے سوچا تھا کہ میں اپنے منزل پر رات سے پہلے پہنچ جاؤں گی، لیکن اب رات ہو چکی ہے اور میں اب ایسی جگہ پھنس گئی ہوں جس جگہ کا مجھے پتہ بھی نہیں ہے اور یہ بھی نہیں پتہ کہ جانا کہاں ہے۔ میں اس جگہ پر کسی کو بھی نہیں جانتی ہوں اور اگر تم مجھے اپنے گھر کے اندر نہیں آنے دو گے تو مجھے ڈر ہے کہ مجھے باہر کچھ ہو جائے گا۔ تو پھر اس آدمی نے کہا کہ یہاں اور بھی بہت سے لوگ رہتے ہیں، مہربانی کر کے تم جاؤ اور ان لوگوں کے دروازے پر دستک دو اور انشاءاللہ وہ تمہاری مدد ضرور کریں گے۔ تو یہ لڑکی چلی گئی۔ پھر تھوڑی دیر بعد دوبارہ واپس آئی اور پھر سے اس کے دروازے پر دستک دینے لگی اور کہنے لگی میں نے ارد گرد سب کے گھر پر دستک دی ہے لیکن کوئی بھی گھر پر نہیں ہے اور باہر بہت ٹھنڈ ہو رہی ہے، مجھے لگتا ہے کہ میں یہیں مر جاؤں گی اگر تم مجھے اپنے گھر کے اندر آنے نہیں دو گے۔ تو اس آدمی نے کہا تم جاؤ مزید آگے، تمہیں ضرور کوئی نہ کوئی مل جائے گا، تمہیں وہاں اور بھی بہت سارے گھر مل جائیں گے اور انشاءاللہ وہ تمہیں اپنے گھر کے اندر آنے دیں گے، کیونکہ میرے گھر میں میرے علاوہ کوئی اور نہیں ہے، جس کی وجہ سے یہ جائز نہیں ہے کہ تم میرے ساتھ رہو۔ پھر یہ بات سن کر وہ لڑکی وہاں سے چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد یہ لڑکی واپس آتی ہے اور دوبارہ اس کے دروازے پر دستک دیتی ہے۔ جب آدمی نے دروازہ کھولا تو دیکھا وہی لڑکی دوبارہ کھڑی ہوئی ہے۔ پھر یہ لڑکی کہنے لگی اللہ کی قسم اگر تم مجھے اپنے گھر آنے نہیں دو گے اور اگر کسی آدمی نے میرے پہ ہاتھ ڈالا اور میری عزت چھین لی تو اللہ کی قسم قیامت کے دن جب میں اللہ کے سامنے کھڑی ہوں گی تو بولوں گی کہ اس آدمی کی وجہ سے میرے ساتھ یہ غلط کام ہوا تھا اور میں یہ الزام تم پر لگاؤں گی۔ جب اس آدمی نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نام سنا تو وہ کافی ڈر گیا، کیونکہ جب بھی ایک پرہیزگار شخص اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نام سنتا ہے تو وہ کانپ جاتا ہے۔ تو یہ آدمی بھی ڈر جاتا ہے اور اس لڑکی سے کہتا ہے کہ میرے گھر میں 2 کمرے ہیں، تم آ جاؤ اور اس کمرے میں بیٹھ جاؤ اور میرے کمرے کے دروازے پر کھٹکھٹانا نہیں اور کچھ بولنا بھی نہیں، جیسے ہی فجر کا وقت آ جائے تم میرے گھر سے نکل کر اپنے سفر پر چلی جانا۔ پھر یہ آدمی اس لڑکی کو ایک کمرے میں چھوڑ دیتا ہے اور خود دوسرے کمرے میں چلا جاتا ہے اور کمرے میں تالا لگا لیتا ہے اور پھر سے قرآن کی تلاوت کرنے لگتا ہے۔
اس کے بعد اس علاقے کے سب لوگ اکٹھا ہو جاتے ہیں۔ ان کو پتہ ہے کہ وہ لڑکی اندر جا چکی ہے۔ اب وہ سب اس آدمی کے گھر کے پاس اکٹھا ہو کر انتظار کر رہے ہوتے ہیں تاکہ ان دونوں کو آپس میں زنا کرتے ہوئے پکڑ سکیں۔ یہ آدمی ایک دیندار تھا اور اس نے اپنی زندگی میں آج تک کبھی بھی ایسا نہیں دیکھا تھا جو وہ دیکھنے والا تھا۔ تو اب وہ اپنے گھر میں تھا اور قرآن مجید کی تلاوت کر رہا تھا، اور یہ عورت اس آدمی کے ساتھ زنا کرنے کے لیے تیار تھی، اور گھر کے باہر لوگ موجود تھے ان دونوں کو ساتھ پکڑنے کے لیے۔ اب یہ آدمی قرآن کی تلاوت کر رہا تھا تو اتنے میں وہ لڑکی اپنے کمرے میں چیخنے لگی اور مستقل چیخے ہی جا رہی تھی۔ تو پھر یہ آدمی اپنے کمرے کا دروازہ کھولتا ہے اور اس لڑکی کے کمرے کی طرف جاتا ہے۔ اس آدمی کے ہاتھ میں ایک لالٹین بھی تھا، اور جب یہ اس کمرے میں جاتا ہے جس میں لڑکی تھی، پھر وہ دیکھتا ہے کہ وہ لڑکی زمین پر لیٹی ہوئی ہے اور اس کے جسم پر کوئی لباس بھی نہیں ہے، اور یہ لڑکی اس کو اپنے پاس بلا رہی تھی۔ یہ آدمی اپنی زندگی میں پہلی بار ایسا کچھ دیکھ رہا تھا جو آج سے پہلے اس نے کبھی نہیں دیکھا تھا، کیونکہ اس کی نظر ہمیشہ سے نیچے رہتی تھی۔ اب اس کے دل میں ایک عجیب سا احساس جاگ رہا تھا جو آج سے پہلے اس کو کبھی بھی محسوس نہیں ہوا تھا۔ اس کا دماغ اسے وہ کرنے کو کہہ رہا تھا جو آج تک اسے کبھی نہیں بولا تھا کرنے کو۔ اس زمین کی سب سے خوبصورت لڑکی اس کے پاس موجود تھی جو اس کو زنا کرنے کے لیے بلا رہی تھی۔ تو اب یہ آدمی کیا کرے؟ اس طرح کی حالت میں انسان کیا کرتا ہے؟ اب باہر موجود لوگوں کو پتہ چل گیا، جنہوں نے اس لڑکی کی پہلی چیخ کی آواز سنی، جس سے انہیں یہ پتہ چل گیا کہ جلد ہی یہ ان دونوں کو زنا کرتے ہوئے پکڑ لیں گے۔ تو وہ لوگ اس گھر کے دروازے کے اور پاس آ گئے۔ اب بس کچھ دیر بعد وہ عورت دوبارہ چیخی اور مستقل چیخے ہی جا رہی تھی۔ پھر اس زمین کے تمام لوگ گھر کے دروازے کو توڑ کر اندر آ جاتے ہیں، اور اندر آ کر دیکھتے ہیں کہ وہ لڑکی زمین پر ہے اور آدمی بھی زمین پر ہوتا ہے، لیکن یہ لڑکی کمرے کے ایک کونے میں ہوتی ہے اور وہ آدمی کمرے کے دوسرے کونے میں ہوتا ہے، لیکن یہ لڑکی مستقل چیخے ہی جا رہی ہوتی ہے۔ جب ان لوگوں نے اس آدمی کو دیکھا تو وہ کمرے کے کونے میں بیٹھا روئے جا رہا تھا، اور اس آدمی کا ہاتھ اس لالٹین کی آگ میں تھا جو وہ اپنے ساتھ لڑکی کے کمرے میں لایا تھا۔ اب یہ آدمی مستقل روئے جا رہا تھا اور وہ لڑکی چیخے جا رہی تھی۔ پھر وہ لوگ اس لڑکی کو گھر سے باہر لے جاتے ہیں، اور وہ کہہ رہی تھی کہ مجھے دور لے جاؤ اس آدمی سے، کیونکہ اللہ کی قسم اس آدمی کا ایمان مجھے مار رہا ہے۔ میں اپنے سامنے ایسا کچھ دیکھ رہی ہوں جو میں بیان نہیں کر سکتی، جس کی وجہ سے میرے دل اور دماغ پر اثر ہوا ہے۔ اس آدمی کا ایمان مجھے مار رہا ہے، مجھے یہاں سے باہر لے جاؤ۔ اور وہ آدمی مستقل روئے جا رہا تھا، کیونکہ جب بھی یہ اپنا قدم اس لڑکی کی طرف بڑھاتا تھا، وہ اپنا ہاتھ اس لالٹے میں لگی آگ میں ڈال دیتا تھا اور یہ کہنے لگتا تھا کہ جہنم کی آگ کو یاد رکھو، جو اس دنیا کی آگ سے کئی زیادہ گرم ہوگی۔ اور وہ یہ کرتا رہا جب تک وہ زمین پر نہیں گر گیا۔ جب دوبارہ کھڑا ہوا اور اس لڑکی کے پاس جانے کے لیے دوبارہ آگے بڑھا، تو پھر دوبارہ اپنا ہاتھ اسی آگ میں ڈال دیتا اور بار بار یہی کہتا رہتا کہ یاد رکھو جہنم کی آگ کو، جو اس دنیا کی آگ سے شدید ہوگی۔ اور وہ ایسا ہی کرتا رہا جب تک اس کا ہاتھ اس آگ کے اندر ہی رہ گیا۔ وہ لڑکی چیختی رہی اور وہاں کے لوگ اسے وہاں سے باہر لے گئے۔ پھر یہ آدمی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہنے لگا، اے میرے خدا، مجھے میرے گناہ کے لیے معاف کر دے جو مجھ سے ہو گیا ہے۔ اب دیکھیں اس آدمی نے ایسا کون سا گناہ کیا تھا، اس نے ایسا کیا کیا تھا؟ وہ زنا سے دور رہتا تھا، یہ اس علاقے کی سب سے خوبصورت لڑکی سے دور رہتا تھا، تو پھر اس آدمی نے ایسا کیا گناہ کیا تھا؟ اس آدمی نے اللہ سے کہا، اے میرے خدا، مجھے معاف کر دے ہر اس قدم کے لیے جو میں نے اس لڑکی کی طرف بڑھایا تھا۔ دیکھیں اس آدمی کے ایمان کو، دیکھیں ایمان ایک دیندار شخص کا۔ کوئی بھی چیز ایک ایمان والے کو اکسا نہیں سکتی، کوئی بھی ایسے شخص کو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دور نہیں کر سکتا۔ اگر میری اس ویڈیو سے آپ کی نالج میں اضافہ ہوا ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیں۔ ملتے ہیں کسی اگلی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔